بلاول بھٹو زرداری بھی واہ واہ کرتا ہے کہ واہ واہ مولانا، واہ مولانا واہ، واہ مولانا واہ، واہ مولانا واہ، واہ مولانا واہ۔ آصف علی زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ واہ واہ مولانا، شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ واہ واہ مولانا، زندہ باد۔ ملک کے دانشور اور وکلاء برادری کہتے ہیں کہ واہ واہ مولانا، یہ ہے جمہوری ویژن، یہ ہے جمہوری ویژن، یہ ہے جمہوریت پسندی، یہ ہے روشن خیال مولوی، یہ ہے اعتدال پسند مولوی جو مذاکرات کے ذریعے اتنی بڑی کامیابی اور آپ کی قیادت نے آئین کو بچایا، آپ کی قیادت نے آئین کو بچایا، آپ کی قیادت نے اس آئین کی لاج رکھی، آپ کی قیادت نے اس سن 1973 کی آئین کی عزت اور لاج رکھی جس 73 کی آئین پر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے دستخط ہے۔ کیوں؟ آج کے حکمران چاہتے کہ اس 73 کی آئین کے چہرے کو مسخ کیا جائے، اس 73 کی آئین کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے، اس میں انسانی حقوق کے جو دفعات، جو آرٹیکل ہے، جو شقوق ہے، اس کو پاؤں تھلے روند دیا جائے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے انسانی حقوق کی تحفظ کی جنگ لڑی۔ جو انسانی حقوق کے علمبردار تھے، سن لے، جو انسانی حقوق کے علمبردار ہے پاکستان میں، بڑی بڑی پارٹیاں، اور کل پرسوں بھی انہوں نے اسلام آباد میں انسانی حقوق کا ایک قومی اور عالمی دن بھی منایا۔ وہی قوتیں، ان کو شرم نہیں آتی، کل انسانی حقوق کے عالمی دن منا رہے تھے، پرسوں ایک آئینی ترمیم جس کو مولانا نے تعبیر کیا ہے کالے ناک سے، اس کے ذریعے انسانی حقوق کو کچرا دان میں پھینکنے کے لیے تیار تھے۔ آج وہ بھی کس منہ سے، کس زبان سے، کس چہرے سے انسانی حقوق کی عالمی دن منا رہے ہیں؟ انسانی حقوق کی تحفظ تو میں نے کی۔ آپ تو آئین کے آرٹیکل 1 کو غیر مؤثر بنانا چاہتے تھے، ان کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس آئین کے آرٹیکل 8 جس میں انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، آپ تو اس کو ختم کرنا چاہتے، مولانا نے بچایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بل کے حوالے سے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن عرصہ دراز سے تعطل کا شکار، دینی مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی، ان کے بینک اکاؤنٹ نہیں کھول رہے، ان کو ایجنسیوں کے ذریعے تنگ کیا جاتا ہے، بیرونی ممالک سے جو طلباء آتے ہیں ان کو ویزے نہیں، لہذا مہربانی کرے یہ بل بھی پاس، دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بل ایکٹ کی صورت میں، قانون کی صورت میں یہ بھی پاس کرے۔ تمام پارٹیوں نے اتفاق کیا، پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے، کیوں؟ پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری ہے، اس نے بھی اتفاق کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سربراہ آصف علی زرداری ہے، انہوں نے بھی اتفاق کیا، دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بل پر اتفاق کیا۔ میاں نواز شریف نے بھی اتفاق کیا، میاں شہباز شریف نے بھی اتفاق کیا۔ پھر اس کے بعد یہ قانون اسمبلی میں پہنچا، قانون اسمبلی میں پہنچا منظوری کے لیے، پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ کیا، مسلم لیگ نے بھی ووٹ کیا، MQM نے بھی ووٹ کیا، تمام ترامیم جا کے ایوان صدر پر پہنچ گئے۔ ایوان صدر میں صدر صاحب نے تمام قوانین پر دستخط کی، آئینی ترامیم پر دستخط کی، ایک دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بل کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو باہر پھینک دیا۔ کیوں؟ یہ آپ کا جمہوری چہرہ، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، آپ نے اس بل کو، دینی مدارس کی رجسٹریشن کی اس بل کو جو دونوں ایوانوں نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا، سینٹ نے بھی پاس کیا، آپ کی پارٹی نے بھی اس پر اتفاق کیا، مسلم لیگ نے بھی اس پر اتفاق کیا، MQM نے بھی اس پر اتفاق کیا، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہم پارلیمنٹ کو سپریم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، تو پارلیمنٹ نے تو فیصلہ دے دیا نا۔ پھر آپ نے کیوں مسترد کیا؟ آپ سے سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا ایوان صدر سپریم ہے؟ سپریم کون ہے؟ میں پارلیمنٹ کے سپریمیسی کی جنگ لڑ رہا ہوں کہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، میں پارلیمنٹ کی فیصلے کی تحفظ چاہتا ہوں
کہ اس فیصلے پر عمل ہو، اس پر عمل درآمد چاہتا ہوں، لیکن آپ نہ پارلیمنٹ کی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ میرے مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہے، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ میں پارلیمنٹ سپریم چاہتا ہوں، میں جمہوریت پسند ہوں، پھر آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے، صرف قوم کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔